دوستو، جیسا کہ آج کل دنیا عذابوں کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، کہیں پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو کہیں بارشوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ تھمنے کو نہیں آ رہا، تو کہیں پوری دنیا میں بالخصوص اس میں پاکستان میں ٹڈی دل نے ایسا حملہ کیا ہوا ہے کہ فصلوں کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں۔ گویا کہ پوری دنیا آفتوں کی لپیٹ میں ہے، اور ان آفتوں کا کوئی بھی تدارک، کوئی بھی حل کسی بھی دنیا کے انسان کے پاس نہیں آ رہا۔ دنیا کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہیں ویکسین مل رہی ہے اور نہ ہی ٹڈی دل کا تدارک ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھار ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ بجلی گری ہے یا نہیں گری، اس بات کا تو پتہ نہیں چلتا تھا کبھی کبھار، لیکن اب یہ ہے ہمارے علاقوں میں بجلی گرنے کے اکثر واقعات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی بزرگوں سے سنا جاتا تھا کہ ٹڈی دل یا مکڑی نے فصلوں کو اجاڑ دیا ہے اور پاکستان میں داخل ہوئی ہے، کبھی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کبھی آئی تھی شاید، لیکن اب اس کا حملہ تیسری دفعہ اسی 2 مہینے میں پاکستان پر ہوا ہے، اور اب بھی شدید حملے کی لپیٹ میں ہے۔ ٹڈی دل نے فصلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تو دوسری طرف کرونا کی آفت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں کہ ہم پہ عذاب آ رہا ہے؟ کیا ہم نے اللہ پاک کو ناراض تو نہیں کیا؟ کیا ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس سے ہم نے اللہ پاک کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے؟ ہمیں اپنا احاطہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم کیا ایسا کریں کہ جس سے ہماری معیشت بھی بحال ہو جائے اور ہم اللہ کے عذابوں کو ٹال کے اللہ کی محبت اور اللہ کی نگاہ میں مقبول ترین انسان بن جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سابقہ واقعات اور سابقہ روایات سے کیا اس میں ہماری کوئی کوتاہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران شام پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا اور باغات اور فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے قحط آ گیا اور ایک خلقت موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس دوران غوطہ کے گاؤں داریا میں ایک شخص کا باغ بالکل محفوظ اور تر و تازہ رہا۔ ٹڈی دل نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، چنانچہ لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس ٹڈی دل کو مارنے کی دوا موجود ہے، لیکن اس نے کسی کو اس کا نہیں بتایا۔ اس پر کیا ہونا تھا؟ اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس کو سزا دینے کے لیے بھیجا۔ افسر نے اس شخص پر کوڑا اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ تم نے اس کرم کش دوا کو حکومت اور عوام سے کیوں مخفی رکھا؟ وہ بولا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ افسر نے پوچھا کہ وہ دوا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ دوا زکوٰۃ ہے۔ افسر کہنے لگا، کیا ٹڈی دل زکوٰۃ دینے اور نہ دینے والے باغ میں فرق کر سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ فوجی ٹڈیاں اس کے باغ میں چھوڑتے تھے اور وہاں سے بھاگ جاتی تھیں۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے، اور بلاؤں کی لہروں کا استقبال اللہ کے سامنے عاجزی سے۔ زکوٰۃ نے ٹڈی دل کو شکست دے دی تھی، کیا کرونا کو بھی شکست دے دے گی؟ تو پیارے دوستو، اگر پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے اسے شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔